ابو العلا المری عربی زبان کی ایک عظیم شاعر اور فلسفی تھے۔ اردو اور فارسی زبان کے ایک عظیم شاعر علامہ محمد اقبال نے ابو العلا المری کو مخاطب کرتے ہوئے چند اشعار کہے تھے جو آج بھی بہت مقبول ہیں۔ اقبال نے کہا، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقبال کا مخاطب ایک عرب شاعر کیوں تھا؟ مجھے اقبال کی یہ اشعار غزہ کے الاہلی عرب ہاسپٹل پر بمباری کے بعد بار بار یاد آئے۔ 2009 میں ایک مسیحی پادری نے غزہ میں مجھے اس ہاسپٹل کے بارے میں بڑے فخر سے بتایا تھا کہ یہ غزہ کا سب سے پرانا ہاسپٹل ہے جو 1882 میں قائم ہوا۔ چرچ آف یروشلم اس ہاسپٹل کے لیے دنیا بھر سے امداد اکٹھی کرتا ہے اور یہاں سب مذاہب کے پیروکاروں کو بغیر کسی تفریح کی طبی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ 17 اکتوبر 2023 کو اس تاریخی ہاسپٹل پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں مریض، ڈاکٹر اور نرسیں ماری گئیں، جس پر پوری دنیا میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بڑی ڈٹائی سے الاہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کی ذمہ داری اسلامک جہاد پر ڈال دی ہے۔ الاہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کے بارے میں اسرائیل کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہے، لیکن خاطر جمع رکھیے، اقوام متحدہ یا انسانی حقوق کے کسی بھی عالمی ادارے کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی وجہ تو عرب ممالک کا جرم ضعیفی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی دفعہ کسی ہاسپٹل پر بمباری نہیں کی۔ میں نے 2006 میں لبنان کے کئی شہروں اور 2009 میں غزہ کے کئی ہاسپٹل پر اسرائیلی بمباری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ اسرائیل ان 123 ممالک میں شامل نہیں ہے جنہوں نے ICC کی کنونشن پر دستخط کیے۔ ذرا یہ بھی یاد کر لیجئے کہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ، روس اور بھارت بھی ہاسپٹل پر باقاعدہ حملے کر چکے ہیں۔ 1987 میں بھارتی فوج نے سری لنکا کے شہر جافنا کے ایک ہاسپٹل پر حملہ کر کے 70 مریضوں کو گولیوں سے بھون ڈالا کیونکہ بھارتی فوج کو شک تھا کہ ان زیر علاج مریضوں کا تعلق تامل ٹائیگر سے تھا۔ 3 اکتوبر 2015 کو امریکی ایئر فورس نے افغانستان کے شہر قندوز کے ایک ٹراما ہاسپٹل پر بمباری کی جس میں 42 مریض اور ڈاکٹر مارے گئے۔ 9 مارچ 2022 کو روسی فوج نے یوکرائن کے شہر ماریو پول کے ایک میٹرنٹی ہاسپٹل پر حملہ کیا جس میں کئی بچے مارے گئے۔ ان تینوں ممالک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ یہ تینوں ممالک ICC کے کنونشن کو نہیں مانتے۔ ICC نے یوکرائن میں روس کی جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات ضرور شروع کی اور روس کے خلاف شہادتیں اکٹھی کرنے کے لیے ایک فنڈ بھی بنایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ماریو پول کے میٹرنٹی ہاسپٹل پر حملے کے بعد پوٹن کو جنگی جرم بھی قرار دیا، لیکن یہی جو بائیڈن غزہ کے الاہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کے بعد اسرائیل کا دورہ کرتا ہے اور حماس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے الاہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کا الزام اسلامک جہاد پر عائد کر کے عالمی میڈیا کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ سال الجزیرہ ٹی وی سے وابستہ خاتون صحافی شرین ابو عقلی کو اسرائیلی فوج نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر ذمہ داری فلسطینی مزاحمت کاروں پر ڈال دی تھی۔ شرین کے پاس امریکی شہریت تھی اور وہ مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مشرقی یروشلم کے سینٹ جوزف ہاسپٹل میں اس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے فلسطینی اکٹھے ہوئے تو اسرائیلی پولیس نے اس ہاسپٹل میں بھی لاٹھی چارج شروع کر دیا تھا۔ اسرائیلی پولیس کو یروشلم میں فلسطینی پرچم برادروں پر اعتراض تھا۔ سینٹ جوزف ہاسپٹل کے انتظامیہ نے اپنے سیکیورٹی کیمروں میں ریکارڈ کیے جانے والے وہ تمام مناظر عالمی میڈیا کو فراہم کیے جن میں اسرائیلی پولیس ہاسپٹل کے اندر لاٹھی چارج کے علاوہ فائرنگ کرتی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ دنیا بھر کے مسیحی لیڈروں نے اسرائیلی پولیس کی طرف سے سینٹ جوزف ہاسپٹل پر حملے کی مذمت کی۔ بعد ازاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شرین ابو عقلی پر ایک اسرائیلی فوج کے رائفل سے گولی چلائی گئی، لیکن اس سلسلے میں کارروائی آگے نہ بڑھی کیونکہ شرین کی شہریت امریکی تھی لیکن اسے فلسطینی کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا۔ اسرائیل نے الاہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کا الزام اسلامک جہاد پر لگا کر فلسطینی مزاحمت کاروں کے مابین اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج نہیں تو کل اس ہاسپٹل پر حملے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت سامنے آ جائیں گے، لیکن اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اسرائیل نے الاہلی عرب ہاسپٹل پر حملہ اس لیے کیا تاکہ اس ہاسپٹل کی پارکنگ اور لان میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ ہر قیمت پر غزہ چھوڑ دیں اور اگر وہ کسی کرسچن ہاسپٹل میں پناہ لیں گے تو انہیں وہاں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک طرف اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ فلسطینی جلد از جلد غزہ کو خالی کر دیں، دوسری طرف غزہ سے باہر جانے کے سب راستے بند ہیں۔
اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مکینوں کے ساتھ نئی ہولوکاسٹ کا منصوبہ تیار ہے۔ اسرائیل اپنے فوجی طاقت اور امریکہ کی پشت پناہی کے نشے میں دھت ہو کر ایک بدمست ہاتھی بن چکا ہے جو تمام عالمی قوانین کو مسلسل رونتا جا رہا ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اسرائیل کو کم سے کم مسجد اقصیٰ سے اپنا قبضہ ختم کرنا ہوگا، جس پر 1967 میں قبضہ کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سینکڑوں سال قبل صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو کچھ عرصہ بعد برصغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر 40 دن کا چلہ کاٹا تھا۔ انہوں نے یروشلم میں جس جگہ قیام کیا اور چلہ کاٹا وہ جگہ سرائے الہندی کہلاتی ہے۔ اس سرائے کا انتظام 1991 کے بعد بھارتی حکومت کے پاس ہے۔ غزہ میں ہونے والا ظلم و ستم مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج فلسطینی ظلم کا نشانہ ہے تو کل کو جرم ضعیفی کی سزا کسی اور کو ملے گی۔ رئیس عمر بروی نے ایک دفعہ پوچھا تھا، جو اہل فلسطین کو خطرے سے بچائے، وہ عزم، وہ تحریک، وہ اقتدام کہاں ہے؟ اب عالم اسلام کو اٹھنے کی ضرورت بے شک ہے، مگر عالم اسلام کہاں ہے؟